جو زیادہ تر شعراء ہیں یا شاعرات ہیں انہوں نے پابند صنفوں کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں زیادہ مقبولیت بھی تھی، مشاعروں میں پڑھنے والی غزلیں. آپ نے نثری نظم چنی، اس کا کوئی نہیں، جو خاص لوگ بھی سبب؟ نثری نظم لکھ رہے تھے وہ بھی اسی دنیا میں تھے، مطلب سبھی تھے نا. ثروت حسین بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا بہت بڑا نام ہے. افضال سید، افضال صاحب کے ساتھ آپ کا ظاہر ہے وہ ایک رشتہ بھی ہے تو، اور دونوں رائٹرز بھی ہیں. یہ کس قدر آپ کو ایک دوسرے کو ہیلپ کرتا ہے یا اس میں اور دشواری ہے؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا جب دونوں ہی بڑے شاعر ہیں تو کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی، کیا ضرورت ہے. چلے ایک شاعر کے ساتھ زندگی کیسی ہے گزارنا؟ مشکل ہے؟ ہم نہیں میرے لیے تو کوئی مشکل. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے جو شادی کی ہے، میں آئی واز 40 ہی واز 50 ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم نے شادی کی ہے، تو ہماری وہ عمر تو جب لڑنے جھگڑنے کی ہوتی ہے نا زیادہ، وہ ویسے ہی ختم ہو چکی. ہاں وقت گزر چکی تھی. تو اگر وہ باندھ دے جوتے کا تسمہ، ہاں دل دھک سے رہ جاتا ہے جب کھل جاتا ہے، پارک میں بھاگتے ہوئے دوسرے بچوں کے ساتھ، میرے ایک چھوٹے بچے کا جوتے کا تسمہ. واہ. میں بھول جاتی ہوں کچھ دیر کو سب بڑے خطرات، پھن پھیلائے کھڑے ہوئے میرے بچوں کے سامنے. بھول جاتی ہوں ٹریفک کے حادثے، اغوا کی وارداتیں، سڑکوں پر چلتی گولیاں، اسکولوں میں دھماکے. بس نظر میں رہ جاتا ہے میرے بچے کے جوتے کا کھلا ہوا تسمہ. ایسے میں اگر وہ تھام لے میرے بھاگتے ہوئے بچے کو گرنے سے پہلے، اور جھکے اور باندھ دے کس کے اس کے جوتے کا تسمہ، تو اس فرشتے کو میں منہ مانگا انعام دوں اور عمر بھر کی محبت. واہ واہ. السلام علیکم ناظرین، مسرور پیرزادو آپ کا میزبان حاضر ہے بروڈو ڈیجیٹل میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ایک معروف شاعرہ ہیں اور اکیڈمکس میں بھی ان کا بہت کام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر انجم. شکریہ تنویر، آپ نے وقت دیا. آپ کا شکریہ دعوت دینے کا. نہیں، ہمارے لیے باعث اعزاز ہے آپ کا آنا. اچھا، شروع تو ہم اسی عام سوال سے کریں گے جو ہمارا تعارفی سوال ہوتا ہے کہ اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہمارے ان ناظرین کے لیے جو زیادہ آپ کو نہیں جانتے، تاکہ انہیں آسانی ہو جائے، پھر ہم بات کریں. میں 50s میں پیدا ہوئی تھی اور 70s ارلی 70s میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. 74 سے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا، کراچی یونیورسٹی میں. انگلش ڈپارٹمنٹ میں تھی، مطلب بی ایس سے شروع کیا تھا، بی اے کر رہی تھی. تو کوئی اس زمانے میں دیر ہو جاتی تھی کرنے میں، تو تقریباً 6 سال تک شاید میں وہاں پڑھتی رہی، یا 5 سال کہہ لیں وہاں پہ پڑھتی رہی. اس کے بعد مجھے فوراً ہی جاب مل گئی تھی خوش قسمتی سے. کالج کافی بے روزگار رہتے. کالج میں پڑھانے کی جاب مل گئی تھی. انگلش میں بہت کم لوگ ہوتے تھے، اور تو میں نے 5 سال یہاں پہ پڑھایا. اچھا، یہ وہی وقت تھا جب پروین شاکر بھی تھیں یا وہ پہلے؟ نہیں، پروین شاکر جس سال میں نے داخلہ لیا میرا خیال اسی سال وہ کر کے چلی گئی تھیں. ہاں، وہ چلی گئی تھیں. ثروت حسین وہاں سے چلے گئے تھے، عذرا عباس چلی گئی تھیں. یہ سب چلے تو گئے تھے، لیکن ان میں سے پروین شاکر تو نہیں، لیکن اور لوگ ملتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے. وہ یونیورسٹی اس زمانے میں ایک بہت ہی ایک لبرل قسم کی ایک میٹنگ اسپیس تھی. تو اس میں جو اردو کے رائٹرز ہوتے تھے وہ سب گھومتے پھرتے یہاں وہاں پہ نظر آتے تھے. تو ایک طرح سے ہماری وہ سینسیبلٹی جو بڑھی، جو پیدا ہوئی، وہ انہی شاعروں سے مل جل کر ہوئی. اور باہر کی دنیا، جو ادبی دنیا تھی، اس کی بھی ہمیں اطلاع وہیں سے ملی. تو ایک طرح سے ساری میری تربیت میں کہوں گی کہ یونیورسٹی ہی میں ہوئی. 2 طرح کی تربیت ہوئی وہیں سے ہوا، وہیں سے بالکل. 74 میں نے داخلہ لیا، میرا خیال ہے اپنی میں نے نظمیں غزلیں اسی زمانے میں لکھنا شروع کی. تو 2-3 اس کے سورسز تھے ہم کہنا چاہیے. ایک تو ظاہر ہے ایک فارمل کلاسز تھیں. کلاسز سے ظاہر ہے وہ انگریزی ادب ہم پڑھ رہے تھے، تو کافی ایک نئی دنیا آشکار ہو رہی تھی ہمارے اوپر. دوسری طرف اردو کی جو جدید دنیا ہے، جو نظم اس زمانے میں لکھی جا رہی تھی، اس
تک رسائی ہماری کیسے ہو رہی تھی وہ ان لوگوں کے ذریعے ہو رہی تھی جو باہر گھوما کرتے تھے. وہی دور تھا جب نثری نظم شروع، نثری نظم کراچی میں جس زمانے میں بہت تیزی سے پھیلی، تو اس میں جو جن لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا وہ مطلب قمر جمیل کا ایک آستانہ تھا، ایک احمد حمیش صاحب تھے ان کا. اچھا، احمد فواد بھی کراچی یونیورسٹی سے؟ احمد فواد کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا اچھا، ان کی بھی کتاب جو یہ کوئی کتاب نہیں ہاں جی، وہ بعد میں آئی ہے، تو وہ بھی پڑھتے تھے. اور وہاں پہ کون پڑھتا تھا اس زمانے میں؟ فاطمہ حسن جرنلزم میں ایم اے کر رہی تھیں. ایک شوکت عابد تھے جو ثروت حسین کے بھائی تھے ہیں، تو وہ پڑھتے تھے اس زمانے میں. ایک طاہر مسعود صاحب ہیں، یہ سب لوگ وہ تھے جو تھوڑے رائٹرس تھے، اور دوسری طرف لیفٹ کے لوگ بھی وہاں پر ہوا کرتے تھے. تو اور شاہدہ حسن پڑھتی تھیں جو غزلوں میں، جنہوں نے غزل کی شاعرہ ہیں وہ. تو یہ لوگ تھے جو وہاں پر تھے. کم لوگ تھے لیکن آتے بہت تھے لوگ. اور ان لوگوں کا سے ہماری ملاقات جو ہے وہ بزم طلبہ میں ریڈیو میں بہت ہوتی تھی. تو ایک ریڈیو بھی ایک سورس تھا جہاں سے کہ شاعری کی تربیت لوگوں کی ہوتی تھی. اور ریڈیو میں کام کون کرتا تھا؟ یہ سب لوگ ریڈیو میں مطلب سلیم احمد صاحب وہاں کام کرتے تھے، ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے وہاں پر. قمر جمیل صاحب بھی تھے. تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. اور پھر ان کا گھر جو تھا قمر جمیل صاحب کا، وہ ایک اوپن ہاؤس تھا. وہاں پر کوئی شخص کسی وقت بھی جا سکتا تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کر اور وہ باتیں ہوتی رہتی تھی، وہ چلتی رہتی تھی. کبھی وہ کسی موضوع پر، کبھی کسی موضوع پر، وہ مسلسل گفتگو جاری رہتی تھی. پھر وہ لوگ وہیں سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر باتیں شروع کرتے. گھر تو کافی ہونے چاہیے ابھی. بالکل ہونے چاہیے. خیر میں تو نہیں، مطلب ظاہر ہے لڑکی ہونے کے ناطے سے میں یہ سب کچھ نہیں کرتی تھی. میں بہت کم گئی ہوں وہاں پر، لیکن ان جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہوں اس حوالے سے ان کے اثرات تو ہمارے اوپر بھی آ رہے تھے. اچھا، یہ ساری جو صورتحال آپ نے بیان کی، اس میں جو زیادہ تر شعراء ہیں یا شاعرات ہیں، انہوں نے پابند صنفوں کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں زیادہ مقبولیت بھی تھی، مشاعروں میں پڑھنے والی غزلیں. آپ نے نثری نظم چنی، اس کا کوئی خاص سبب؟ جو لوگ بھی نثری نظم لکھ رہے تھے وہ بھی اسی دنیا میں تھے، مطلب سبھی تھے نا. ثروت حسین بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. افضال سید وہ تھوڑی دیر سے آئے ہیں کیونکہ وہ تو یونیورسٹی میں نہیں تھے، وہ تو مشرقی پاکستان سے آئے تھے. تو اور آتے ہی وہ بیروت چلے گئے تھے. تو وہ کوئی تقریباً 76 وغیرہ میں 70 میں کراچی آئے. تو مطلب اس وقت سے 76 سے انہوں نے ایک طرح سے لوگوں میں ملنا جلنا شروع کیا. تو وہ تھے انور حسن رائے، عذرا عباس. تو پابند فاطمہ حسن، انہوں نے بھی مطلب زیادہ تر تو انہوں نے نثری نظمیں مطلب لکھی ہیں، کافی نثری نظم لکھی ہیں. تو اس میں جو ثروت حسین نے اتنی نہیں لکھی ہیں، مطلب انہوں نے غزلیں بھی مشہور ہوئی ہیں، ان کی پابند نظمیں بھی مشہور ہوئی ہیں، اور آزاد نظمیں اور نثری نظمیں بھی مشہور ہوئی ہیں. تو مطلب وہ تحریک تو وہیں سے چل رہی تھی. اور جو کہا جاتا ہے 1970s کے شاعر، تو ان میں وہ یہی سب لوگ شامل ہیں. یہ دور تھا جب نثری نظم ایک یعنی اپنی اڑان بھر رہی تھی اور آگے بڑھی. بعد میں آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ آصف فروخی نے ایک انتخاب کیا شاعر جو این ایوننگ آف کیجڈ بیسٹس کے نام سے چھپی وہ کتاب. 90s میں وہ چھپی، لیکن اس پہ کام وہ بہت ہی ارلی 80s سے کر رہے تھے. تو اس کو ترجمہ کر رہے تھے وہ لوگوں کی کتابوں کا. تو اس میں 7 انہوں نے ان کو کہا 7 پوسٹ ماڈرنسٹ پوئٹس، اردو پوئٹس. یہ انہوں نے کہا. اس میں زیادہ تر کراچی کے ہی لوگ تھے. اس میں افضال سید سب سے پہلے تھے. افضال صاحب کو بہت پسند کرتے تھے. ہاں، ثروت حسین تھے. پھر ایک ثروت حسین، عذرا عباس، سارہ شگفتہ اور ذیشان ساحل اور سعید الدین اور میں. تو یہ ساتوں جو ہیں نثری نظم میں، جیسے کہ سمجھیں کہ ایک مائل سٹونز ہیں ہمارے اردو میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا آپ یہ اس خیال سے متفق ہوں گی کہ ابھی تک اتنے اچھے شاعروں کے ہوتے ہوئے نثری نظم کے، اور اتنے عرصے سے لکھنے کے بعد بھی،
اس صنف کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو غزل کو یا پابند نظم کو مل رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ غزل لکھنا نسبتاً آسان ہے، ورسیفائنگ آسان کام ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا قافیہ اور ردیف اور بحر کا جو آپ کے پاس فارمیٹ ہے، ایک فارمیٹ ہے نا، تو اس فارمیٹ کو آپ فالو کرنے چلائیں، ایک لمبی سی ردیف آپ بنا لیں، وہ آدھا شعر تو اسی میں نکل جاتا ہے نا، تو یہ لیکن آسان غزل والے یہ موقف ان کا یہ ہے کہ اس میں تو بحر وزن ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نثری نظم میں تو کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا. نہیں بس لیکن اسی لیے تو اچھی نثری نظم لکھنا بہت مشکل ہے، مشکل جیسے کہ اور اچھی غزل لکھنا بھی مشکل ہے، لیکن غزل آپ خراب بھی لکھ دیں تو کوئی بات نہیں، چل جاتی ہے. اچھی اور خراب غزل کا بھی جو شعور ہے وہ بھی سب لوگوں میں ہے نہیں. اور اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مشاعرہ وہ جگہ ہے، وہ اسپیس ہے جہاں پر کہ آپ کو شہرت حاصل ہوتی ہے. تو اگر آپ مشاعروں کی شاعری نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی گمنامی کے غار میں پڑے رہیں گے آپ اپنے، اور لوگ سمجھتے رہیں گے یہ کیا بیکار باتیں، بیکار لکھا جا رہا ہے جو کچھ. تو یہ جو غزلیں لوگ لکھتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں، یعنی آسان سے آسان تر اس کو بتا رہے ہیں، سہل ممتنع. اگر کوئی اچھی غزلیں بھی، یعنی مشکل تھوڑی غزلیں لکھتا بھی ہے کوئی شخص، تو وہ پیش جو کرتا ہے نا وہاں پر اپنی، وہ آسان ترین غزل کرتا ہے، سہل ممتنع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ وہاں پر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ فوراً کنوے ہو جائے اور داد مل جائے، فوراً کنوے ہو جائے اور داد مل جائے. تو یہ اب میں کچھ سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ایک شہرت کے لیے ایک بہت تیز جو سیڑھی نا، آپ سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں جلدی سے اور سارے لائنیں جو ہیں وہ کراس کر کے، تو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ہمیشہ نہیں ہوتا. اچھا، کیونکہ لکھنے والے بھی تو بے شمار ہیں نا، بے شمار ہیں لکھنے والے، اس میں آپ کیا، آپ کی پی آر ہے اور کس طرح آپ آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے. اچھا، پی آر پہ ہم اگر بات کریں تو ہمارے ہاں جو لٹریچر فیسٹیولز ہیں یا جو کانفرنسز ہیں، ان میں کہاں کچھ لوگ جو آتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ ویری گڈ، بہت اچھا ہے. جو رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں لابیز ہیں، یہاں من پسند افراد صرف آتے ہیں. اس منظر نامے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کس طرح؟ میں اس کو زیادہ دیکھتی نہیں. ٹھیک ہے، مجھے بلا لیا جاتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں، اب مجھے کبھی نہیں بلایا جاتا تو میں نہیں جاتی. میں خیال ہے کہ اس پہ کیا بات کریں، یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر، اچھے سیشنز ہوتے ہیں. میں اس دفعہ جیسے میں کے ایل ایف کا حصہ نہیں ہوں، اکثر ہوتی ہوں لیکن اس دفعہ نہیں ہوں، تو اس کی وجہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیوں نہیں ہوں. لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں، میں پھر بھی جو اچھے ہوں گے سیشنز ہوں گے، میں ان کو دیکھنے کے لیے جتنا وقت نکال سکوں گی تو میں نکالوں گی. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تو ہونا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. صرف شاعری ہی تھوڑی ہوتی ہے وہاں پر، یا ظاہر ہے ایک پورا ایک آپ کا ایک انٹلیکچوئل انپٹ آپ کو ملتا ہے وہاں پر، اپنے لیے بھی اور پورے معاشرے کے لیے بھی، اور لوگوں کی ایک تفریح بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کے سیرابی بھی ہوتی ہے، جو انٹلیکچوئل پیاس ہے وہ بھی لوگوں کی بجھتی ہے. تو بہت بہت اچھی چیزیں ہیں یہ سب. کانفرنس ہوتی ہے وہ بھی اچھا ہے. اب وہ اس کو کتنا زیادہ اس کو انٹلیکچوئل بنا سکتے ہیں، اس کے بار جو ہے وہ کہاں ہے، اب اس کا فیصلہ تو لوگ ہی کرتے ہیں، اور جن میں ان کا دل چاہتا ہے وہ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی بہت تنقید کی قائل نہیں ہوں، اور میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہوں. اس میں مناٹنی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑے سے موضوعات بدلتے رہیں تو اچھا ہے. لوگ بدلنے چاہیے، چہرے بدلنے چاہیے کبھی کبھی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک تنقید ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہی چہرے وہی باتیں. صحیح کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، افضال صاحب کے ساتھ آپ کا ظاہر ہے وہ ایک رشتہ بھی ہے، تو اور دونوں رائٹرز بھی ہیں، یہ الگ.
یہ کس قدر آپ کو ایک دوسرے کو ہیلپ کرتا ہے یا اس میں اور دشواری ہے؟ کیونکہ دونوں نثری نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں، نمائندہ شاعر ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا جب دونوں ہی بڑے شاعر ہیں تو کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی، کیا ضرورت ہے، چلے جو بھی چل رہا ہے. ایکچولی ایک شاعر کے ساتھ زندگی کیسی ہے گزارنا؟ مشکل ہے؟ نہیں میرے لیے تو کوئی مشکل. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے جو شادی کی ہے، میں آئی واز 40 ہی واز 50 ایٹ دیٹ ٹائم. جب ہم نے شادی کی تو ہماری وہ عمر تو جب لڑنے جھگڑنے کی ہوتی ہے نا زیادہ، وہ ویسے ہی ختم ہو چکی. ہاں وقت گزر چکی تھی. تو اب میں بالکل انڈیپینڈنٹ تھی اس وقت. مطلب مجھے کوئی ضرورت کے تحت ایسا نہیں مطلب شادی کی کوئی. تو اس لیے یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ شاعری میں بھی ہم اپنا اپنا کام کر رہے تھے. وہ کچھ لوگوں سے ہم لوگ ملتے بھی ایک ہی جیسے لوگوں سے تھے، تو مجھے اس میں کوئی کانفلکٹ اتنا نہیں ہوتا تھا. جن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں، جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اور کمپیٹیبلٹی مطلب بہت ہمارے درمیان تھی اور ہے. اچھی بات. مطلب کتنی باتیں کرتے، بعض اوقات باتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن شاعری کے حوالے سے تو ہمیشہ ہوتی ہیں. مطلب ظاہر ہے آپ کتنا، ایک زمانے میں جب ہم بہت زیادہ پڑھتے تھے تو ہم بہت کتابوں کو ڈسکس کرتے تھے. اب ہم کھانوں کو ڈسکس کر لیتے جب کتابیں نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. تو ایسا کوئی مطلب یہ وجہ ہے کہ ہماری کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اگر جھگڑے کے موضوعات ہی نہیں ہیں آپ کے اتنے زیادہ. ہاں کوئی ہے نہیں، یعنی بچے سیٹلڈ ہیں، کوئی بلیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کچھ ہے نہیں، تو کیا بلیم کریں. کبھی کبھی کر دیتے ہیں بلیم تو وہ لائٹلی لیا جاتا ہے، دوسری طرف سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. تو یہ اس طرح سے ہے. اور وہ اب تو خیر یہ کہ بہت کم انوالو ہونا چاہتے ہیں چیزوں میں. تو یعنی اب شاعری میں تو رہے ہیں، اب وہ کم ہی، جیسے کہ ہمارا جو کیفے ہے اس میں بھی وہ بہت کم ہی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مجھے مشکل ہوتی ہے، میں نہیں مطلب وہ اسٹیج پہ نہیں بیٹھنا چاہتے زیادہ، پیچھے بیٹھتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور چپ ہوتے ہیں. ہاں صحیح، اسی میں وہ خوش بھی ہیں. ہاں وہ خوش ہیں اس میں. اچھا، یہ جو رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے والا سلسلہ تھا، یہ آپ کا شاندار سلسلہ تھا. اس میں جو ہے جس طرح کے موضوعات پہ گفتگو ہوئی، پروگرامز ہوئے، اور یہ آپ کا ہفتے وار ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن جگہ صرف چینج ہو گئی، جگہ بدل گئی ہے. تو اس کا کیسا فیڈ بیک رہا اوور آل؟ ہمیں تو بہت اچھا لگا، میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور ان موضوعات کو کون چنتا تھا اور کس؟ ان موضوعات کو تو خالصتاً میں ہی چنتی ہوں. ہاں کیونکہ اچھا میں ظاہر پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں، اقرا یونیورسٹی میں ایم فل انگلش کو پڑھاتی ہوں. حبیب یونیورسٹی میں اردو پڑھاتی ہوں. تو اس طرح سے جو میرے مطلب تھیسس کرواتی ہوں بہت سارے، ہر دفعہ ہر سیمسٹر میں تھیسس ہوتے ہیں. تو یعنی وہ جو ایکسپوجر ہے، پھر پورا امریکن ایجوکیشن کا ایکسپوجر ہے، یہ تو میرا تو مجھے ہر چیز سے دلچسپی لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ شاعری کے لیے ہر چیز میں دلچسپی لینا جو ہے نا، وہ پوری دنیا جو ہے اس کا موضوع ہے. تو اس لیے میں کچھ بھی موضوع چن لوں نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ریلیٹڈ ہے، سب کہیں سے کوئی چیز الگ نہیں ہے. پورے جو ہمارے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ اسی اسٹرکچرز پہ کھڑا ہے، اور وہی جو ہیں وہ ہماری شاعری کے بھی انسپریشنز ہوتے ہیں. تو ہم شاعری کو ان سب چیزوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ادب کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ظاہر ادب ہوتا ہی زندگی کے بارے میں ہے. تو اس لیے میرے نظر میں تو ہر موضوع جو ہے وہ اہم ہے. اور یہ نہیں ہے، ظاہر ہے اگر مجھے کچھ ضرورت ہوتی ہے تو میں لوگوں سے پوچھتی ہوں، لوگوں سے کہتی ہوں آپ کیا بات کریں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن پہ میں جہاں میں سوچی ہوں کہ بھئی ایجوکیشن پہ کوئی بہت بات نہیں ہوئی، تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ کوئی بات ہونی چاہیے. تو کسی سے کہوں گی آپ اس موضوع پہ بات کریں گے کیا، یہ نا. تو مطلب لوگوں نے بھی مجھے مطلب پیٹرونائز کہنا چاہیے، یا مدد کی میری، اور میرے ساتھ خوشی لوگ شریک ہوئے. اس لیے یہ چلتا رہا. جگہ کی تبدیلی سے کچھ فرق پڑا ہے؟ نہیں، تھوڑا بہت فرق تو پڑا ہے. ظاہر ہے وہ امبیانس نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے آرٹس کونسل کے جو مقتدران ہیں وہ شاید نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ کریں اپنا کام.
تو اس لیے ہم اب کہیں اور کر رہے ہیں. حبیب یونیورسٹی میں بھی اس طرح کے کچھ سلسلے چلے، کنورزیشن اور بک لانچز؟ ہاں وہ تو ہاں ہوتے رہتے ہیں، دور میں ہی تھے شاید. نہیں ابھی بھی ہیں، وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. بہت مختلف ٹیچرس مختلف پروگرامس کراتے رہتے ہیں. تو میں تو وہاں پہ ایک ایڈجنکٹ پڑھاتی ہوں، کبھی پڑھاتی ہوں کبھی نہیں پڑھا رہی ہوں. شاعری میں آپ کی کیا انسپریشنز رہی ہیں؟ کن چیزوں نے آپ کو متاثر کیا یا متاثر کرتی رہی ہیں جو ابھی تک آپ شیئر کہہ رہی ہیں؟ خیر شاعری میں تو آپ کو جو چیز متاثر کرتی ہے، جس کو کرنا چاہیے، وہ آپ کی اپنی زندگی ہے. ویری گڈ. اور کچھ اس میں جو چیزیں آپ کے اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی اوپش کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جن کو آپ منتخب کرتے ہیں، ہے نا. ہم اپنی ظاہر زندگی کیا ہوتی ہے ہمارا انتخاب ہوتا ہے نا. ہر لمحے ہماری ایک چوائس ہوتی ہے، وہ اس چوائس کو ہم لیتے ہیں اور وہ ہمارے دل کو چھوتی ہے، تو اسی سے آپ کی شاعری بنتی ہے. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شاعر سمجھ سکتے ہیں، اور جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بعد میں شاعری نہیں کی. یعنی نثری نظم کی جو پوری ایک تحریک تھی، اس میں بہت سارے لوگ تھے، اور مجھے تو خیر ان کے نام بھی نہیں پتہ کیونکہ میں تو نہیں ملتی جلتی تھی، لیکن اور لوگ وہ نام لے سکتے ہیں. انور سنرائے سے آپ پوچھیں تو بہت سارے وہ نام بتائیں گے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ تھے، ان کی وجہ سے وہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھی، لیکن بعد میں وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے. تو ایک شاعری کی سسٹیننس جو ہے، شاعر رہنا، اصل میں بات وہ ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے ایک انسپریشن ایک خاص وقت میں لے لی. جوانی میں تو بہت ساری انسپریشنز ہو سکتی ہیں آپ کو، یا تو آپ نے اس کو ترک کرنے کا سوچ لیا ہے تو ترک کر دیا آپ نے اور بہت کچھ لکھ دیا جوانی میں، چلے وہ بھی ایک ہو سکتا ہے ایک طریقہ. جیسے ایک رامبو ایک فرینچ شاعر تھا، 19 سال کی عمر میں اس نے ساری شاعری کر لی اور پھر چلا گیا، پھر اس نے دوبارہ کبھی شاعری کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ مستقل لکھنا چاہتے ہیں یا شاعری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ظاہر اپنے آپ کو سسٹین کرنا، کس سطح پہ کرتے ہیں، کتنا آپ لکھتے ہیں اور کب تک لکھتے رہتے ہیں، اب یہ اپنی طاقت کی بات ہے، اپنی صلاحیت کی بات ہے، اور اپنے مسلسل اس میں لگے رہنے کی بات ہے نا جو آپ کر رہے ہیں. اور لیکن وہ بھی کوئی خاص وہ بات نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت برے شاعر ہوں اور مسلسل لگے رہیں اور بری شاعری کرتے رہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے شاعر ہوں اور تھوڑے دن کے بعد آپ سوچیں اچھا بھائی میں نے اچھی شاعری جتنی کرنی تھی وہ کر لی، اب مجھے کچھ نہیں کرنا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی شاعری کرتے ہیں اور ساری زندگی کرتے رہیں وہ شاعری. تو اس طرح سے مختلف پیٹرنز ہوتے ہیں لوگوں کے. تو ہم بھی کسی نہ کسی پیٹرن میں کبھی کہیں فال کرتے ہیں، کبھی کہیں. اس وقت جو نثری نظم لکھی جا رہی ہے کراچی میں یا پورے پاکستان میں، اس سے کس قدر مطمئن ہے آپ؟ کتنی اچھی لکھ رہی ہے یا نہیں لکھی جا رہی؟ دیکھیں شاعری بھی نا اپنے زمانے سے پیدا ہوتی ہے. آپ کا زمانہ کیسا ہے؟ تو مطلب میرا خیال ہے نثری نظم جو 70s کے لوگوں میں پیدا ہوئی، وہ کوئی خاص ایک بات تھی جو وہ ہوئی ہے نا، اس زمانے میں آئی. اب 80s میں بھی شاید اور لوگ کچھ لکھتے رہے، مطلب جو لکھنے لگے وہ تو لکھتے ہی رہے نا وہ شاعر. لیکن اب آج کل شاعری کا زمانہ کیسے ہے؟ آج کل شاید ناول لکھنے کا زمانہ زیادہ ہے. اچھا، مطلب شاعری سے زیادہ ہاں لوگ نثر میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی ناول میں. اور اس کے کوئی سماجی وجوہات بھی ہیں. پبلشرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ناول زیادہ چل رہا ہے. افسانے بھی اتنا مطلب پاپولر نہیں ہیں جتنے جیسے ناول ہیں. اس کی وجہ بھی ہے، جو فلاسفرز جو اس کے تجزیہ کرتے ہیں، جو کہ کیونکہ ہماری جو ساری تحریریں ہیں وہ ایشو اورینٹڈ ہو گئی ہیں، تو ہمیں ایشوز پہ بات کرنی ہے. تو ایشوز پہ جب کرنا ہے تو ایک افسانہ ایشو پہ کتنی لمبی بات کرے گا، اور ایک افسانوں کی کتاب میں کتنے ایشوز پر مطلب بات ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ناول لکھیں، اس کو تھورلی اس میں اس ایشو پہ بات ہو. تو یہ جو ایشو کا اورینٹیشن ہے نا ہمارا، یہ شاعری کے لیے شاید اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے ویسے. تو بہرحال شاعری کا ایک چونکہ زمانہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہماری زبان کا بھی ایک مسئلہ ہے. زبان کا مسئلہ یہ ہے، جیسے میں اردو کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، میں پڑھاتی بھی ہوں، تو بہت اردو جو ہے وہ اس کا معیار جو ہے بہت گر گیا ہے. تو جو نوجوانوں میں اصل میں
کون لوگ آپ کو پڑھتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے نا. آپ لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کوئی سننے والا ہے, کوئی پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے. جو آپ کے بزرگ ہیں وہ, جو آپ کے سے جونیئر ہیں, وہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں. آپ کا ریڈر کون ہے آپ کا. تو اب جو لوگ اس وقت لکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں, یا جنہوں نے کیا ہے کچھ عرصے پہلے, ان کی موٹیویشن کیا ہوگی, کون سے آڈینس ہیں. تو یہ اگر اسٹوڈنٹس پڑھ نہیں رہے ہیں نا, لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں اردو کی شاعری اتنی, تو اس سے پھر ایک ظاہر ہے موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں حالات کچھ امید تو یہی ہے کہ بہتر ہوگی. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری یہ شاعری جو پڑھی ہوئی ہے یہ ضائع ہو جائے. ضائع تو نہیں ہو ضائع ہو جائے. میں تو چاہتی ہوں کوئی اس کو پڑھے, کوئی, حالانکہ کچھ ینگ لوگ جو ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے اس پر, اور پیپرز آتے رہتے ہیں. اور مطلب کل ہی اب تک گن رہی تھی کتنے تھیسس ہیں, 8 تھیسس ہیں جو میرے شاعری پہ لکھے گئے ہیں. تو مطلب اچھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی حال ہی میں چونکہ گنا اس لیے مجھے یاد ہے. یہ چیزیں حوصلہ دیتی ہیں, ایک تحریک یعنی جنم لیتی ہے آپ میں کہ آپ یہ کام اور کریں. ہاں, لیکن آپ کا جو جواب تھا تو یہ اتنا, یعنی آپ شاعری کا زمانہ اسے نہیں سمجھ رہی اتنا اچھا. ہاں, میرا خیال ہے کہ جو بھی لکھنے کی کوشش کرے گا, ایک تو یہ کہ ہمارے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں, وہ میں کراچی کی بات کر رہی ہوں نا, کراچی میں اب خیر اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ انگلش کی طرف رجحان زیادہ ہے اسٹوڈنٹس کا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ انگلش میں لکھیں. تو جو لوگ انگلش میں لکھ سکتے ہیں, اب اچھے اسکول جن کو ہم کہتے ہیں وہ انگلش میڈیم اسکولوں کو ہی ہم اچھا اسکول کہتے ہیں. ان کا بچوں کا ایکسپریشن بھی وہ ہے, تو اچھی انگلش سیکھ لیں اور اچھی انگلش لکھ لیں تو وہ انگلش میں شاعری بھی انگلش میں ہوگی, اور میرا خیال ہے اگر نثر لکھیں گے تو وہ بھی انگلش میں کریں گے. لیکن بہرحال اردو بہت بڑی زبان ہے, تو وہ کوئی کہیں سے ختم نہیں ہو رہی ہے, اور اس کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے. اور وہ بھی ابھی بھی کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مر رہی ہے یا کچھ ایسی بات ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, اور لکھنا جاری ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیسا زمانہ آتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کس زبان میں لکھتے ہیں. اب جیسے سندھ میں ظاہر ہے اب سندھی کا بھی ایک احیا ہوا ہے ایک طرح سے, سندھی میں بہت لوگ لکھ رہے ہیں غالباً. تو اردو کا بھی ایسا لوگوں کی دلچسپی جو ہے اردو میں امید ہے کہ بڑھے گی, اور اردو بھی ترقی کرے گی, اور شاعری جو ہے اردو کی شاعری جو ہے جو ہم نے لکھی ہے وہ پڑھی جائے گی, لوگ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. ہم ضرور چاہیں گے, آپ آئی ہیں, آپ کا بڑا تعارف تو شاعر کا ہی ہے, شاعرہ ہی ہے, تو اس میں انٹرویو میں شاعری شامل نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ سے آپ کی منتخب اور آپ کی پسندیدہ چیزیں سنیں. میری کوئی تو سبھی کچھ پسندیدہ ہے. کچھ نظمیں اور 1-2 غزلیں بھی سنا دیں. ایک نظم ہے, اگر وہ باندھ دے جوتے کا تسمہ, دل دھک سے رہ جاتا ہے جب کھل جاتا ہے, پارک میں بھاگتے ہوئے دوسرے بچوں کے ساتھ, میرے ایک چھوٹے بچے کا جوتے کا تسمہ. میں بھول جاتی ہوں کچھ دیر کو سب بڑے خطرات, پھن پھیلائے کھڑے ہوئے میرے بچوں کے سامنے. بھول جاتی ہوں ٹریفک کے حادثے, اغوا کی وارداتیں, سڑکوں پر چلتی گولیاں, اسکولوں میں دھماکے. بس نظر میں رہ جاتا ہے میرے بچے کے جوتے کا کھلا ہوا تسمہ. ایسے میں اگر وہ تھام لے میرے بھاگتے ہوئے بچے کو گرنے سے پہلے, اور جھکے اور باندھ دے کس کے اس کے جوتے کا تسمہ, تو اس فرشتے کو میں منہ مانگا انعام دوں اور عمر بھر کی محبت. ایک اور سناؤ. یہ ایک نظم ہے, ایک قسم کا ایک ڈائلاگ ہے. تو اس کا عنوان ہے میں کہتی ہوں. میں کہتی ہوں لال, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں گلابی, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں عنابی, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں نارنجی, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں کتھئی, تم کہتی ہو لال. تم کہتی ہو عورت,
میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو ماں، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو بہن، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو بیوی، میں کہتی ہوں عورت، تم کہتی ہو بیٹی، میں کہتی ہوں عورت، میں کہتی ہوں آنسو، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں محنت، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں نفرت، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں غصہ، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں قتل، تم کہتی ہو آنسو، میں کہتی ہوں نظم، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں درد، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں روگ، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں ہار، تم کہتی ہو نظم، میں کہتی ہوں قبر، تم کہتی ہو نظم، تم کہتی ہو نظم، تم کہتی رہتی ہو، میں کہتی ہوں نظم۔ واہ واہ واہ، بہت ہمیشہ ایسی نظمیں کہتی رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت اچھی گفتگو کی، بہت اچھی نظمیں سنائیں آپ نے۔ ناظرین ہمارے ساتھ تھیں نثری نظم کی یا دوسری اصناف کی بھی معروف شاعرہ تنویر انجم، جس کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا مسرور پیرزادوں کو۔ خدا